نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون صدق الله العظيم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نمل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء سلیمان، فرمایا کہ جب ملکہ بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، بہت سارے تحائف لے کر جب وہ آیا تھا، قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، فرمایا کہ بلکہ تم اپنے ان ہدیوں کے ساتھ خود ہی خوش رہو۔ دیکھیں، ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ دیکھیں انہوں نے خط لکھا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، بڑی فوج ہے ہماری، اور ہم بڑے لڑنے والے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا، جیسے بھی آپ ہمیں مشورہ، جو بھی آپ حکم دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے، یعنی ہم ان کے لیے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں کے عزتدار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور وہاں پر فساد پھیل جاتا ہے، تو میں بلکہ کیا کرتی ہوں کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہدیہ بھیجا جس کے اندر 500 غلام، 500 لونڈیاں اور 500 سونے کی اینٹیں اور مختلف طرح کے جواہرات اور یہ تحفے انہوں نے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ یہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی 9 میل تک کا رستہ سونے کا بنوا دیا تھا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جب وہ آئے تو ان کو بڑا حقیر لگا۔ تو جب یہ بات ہو گئی نا، وہ ہدیہ لے کر آئے، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء سلیمان، کہ جب یہ سارے ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا تم میری مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھ لو اللہ نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے، تو تمہارے ہدیوں کی، تمہارے مال کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، فرمایا کہ ان کو لے کے تم لوٹ جاؤ، اور اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکو گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور فرمایا کہ ہم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور بڑی خواری ہوگی تمہاری، بڑی ذلت کے ساتھ تمہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پیغام بھیجا نا، تو ملکہ بلقیس نے جب یہ پیغام سنا کہ اگر تم ہماری ماتحتی نہیں اختیار کرتے ہو تو ہم جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، اور تمہارے پاس تو کچھ فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فوج دی ہوئی ہے، انسانوں پر بھی، جنات کی بھی، پرندوں کی بھی، مختلف طرح کے حیوانات، تو ان لشکروں کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ اب ملکہ بلقیس میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر۔ جب ملکہ بلقیس وہاں سے نکلی اور بہت سارے ساتھ ان کے بندے بھی، وہ سارے جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ وہ وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور ساتھ فرمانے لگے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، فرمایا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون اس کے تخت کو لے کر آئے گا اس کے یہاں پر فرمانبردار ہو کر پہنچنے سے پہلے کون لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا کہ ایک سرکش جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ وانی علیہ لقوی امین، اور کہنے لگا کہ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی تخت کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا، درمیان میں کوئی گڑبڑ کام
کوئی ہیرے جواہرات اس سے نہیں اتاروں گا۔ بھائی جنات کا یہاں پر فرمایا گیا کہ عفریت من الجن، سرکش جن، ہاں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے تو سارے یہ جنات تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے کام کرواتے تھے، تابع داری، سمندر سے بڑے بڑے ہیرے جواہرات نکالنا، زمین کے خزانے نکالنا، مختلف طرح کی عمارات بنانا، مختلف طرح کے کام جنات سے لیتے تھے، اور وہ ان کی فرمانبرداری میں تھے، کوئی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، جو ذرا سی نافرمانی کرے اس کو سزا ملتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سرکش کیوں فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے تو فرمانبرداری تھے، لیکن عام طور پہ جنات کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سرکشی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ تو جن نے پہلے کہا نا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا کہ وہ بندہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس اس کا تخت لے آؤں گا آپ کی نظر ادھر سے دیکھ کے اپنی طرف پلٹنے سے پہلے، یعنی پلٹ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، تو وہ تخت سامنے رکھا ہوا تھا، اتنا وہ بالکل سامنے۔ تو آگے فلما رآہ مستقرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا سامنے تخت پڑا ہوا ہے، سامنے رکھا ہوا دیکھا، تو کہنے لگے عندہ ھذا قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے مجھے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور فرمایا کہ جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی بھی ہے اور بے پرواہ ہے، کریم ذات ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے، جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا کتنے ٹائم میں؟ مجلس برخاست ہونے سے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لطیف مخلوق ہے، بڑی طاقتور بھی ہے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، وہ جنات یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ولی کی کرامت ظاہر کی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، ان کا صحابی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں کتنی دیر میں لے آؤں گا؟ پلک جھپکنے سے پہلے، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا درمیان میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اتنی جلدی میں یہ آ گیا تو یہ کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا علم دیا ہوا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم کے ساتھ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پہنچا دی۔ اسم اعظم اللہ کا نام ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، لیکن حدیث کے اندر اس کی وضاحت کے ساتھ بتایا نہیں گیا کہ یہ کون سا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کہتے ہیں نا آخری عشرے میں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کون سے دن ہے، کس وقت ہے، تلاش کرو خود۔ جمعے کے دن ایک وقت دعا کی قبولیت کا ہے، کون سا وقت ہے؟ ہاں تم سارا دن تلاش کرو نا۔ اسی طرح یہ جو اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم تو اس کے متعلق بھی مختلف، جس طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا اس کے اندر ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر ہے یا حی یا قیوم، اس کے اندر ہے یا ذو الجلال والاکرام، اس کے اندر ہے اللہ کا نام، اس کے اندر ہے اسم اعظم، کسی کے اندر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسم اعظم کب کام کرتا ہے؟ جب بندہ دل جمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے اور نیک ہوتا ہے، حرام کھانے والا نہیں ہوتا، حلال کھانے والا ہوتا ہے، اس بندے کو جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ ولی تھے، ان کی کرامت ہے، یہ وہ چیز ظاہر ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سارے جو اٹھتے ہیں وہی کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا۔ یہاں پر بتائیں نا قرآن میں یہ کیسے ہو گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں کیا نا، وہ اللہ کے نبی تھے، ہاں ہوا کس کے ہاتھ پر ہے؟ اور ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، ان کا نام کیا تھا اس بزرگ کا؟ آصف بن برخیہ نام تھا۔ تو یہ بھی اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، تو بعض لوگ ویسے ہی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کرامت کہتے ہیں کس کو؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت یا معجزہ وہ کام ہوتا ہے جو خرق عادت ہو، عام نہ ہو، اسباب کے تحت نہ ہو، اسباب کے بغیر ہو، اس کام کو۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کرتا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی بھی خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کر سکتا اور ولی بھی نہیں کر سکتا۔
ہاں بعض معجزات یا بعض کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی عصا کا معجزہ اللہ نے دیا، جب بھی وہ اس کو پھینکتے تھے، جب چاہتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب وہ ہاتھ رکھ کے بغل کے نیچے نکالتے تھے وہ چمکتا تھا. لیکن وہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی. اجازت کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. تو بہرحال یہ ولی کی کرامت ہے. اس طرح بہت ساری کرامات ہیں بھائی. ہاں انکار کرنے والے ویسے ہی انکار کرتے رہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے جو حضرات گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بہت زیادہ کرامات ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں بریلوی حضرات بہت بیان کرتے ہیں، دیوبندی کیا کرتے ہیں، کترا رہے ہوتے ہیں، ہاں نہیں، اور بعض تو بالکل انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے ولی تھے، کرامات بہت ساری ان کی ہیں اور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت پکے موحد تھے، بہت اللہ والے تھے. ان کے اندر کوئی شرک بدعت کوئی بات ہے، اللہ والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن ان کی کرامات موجود ہیں. تو بہرحال جب یہ چیز دیکھی نا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھیں نا اللہ کا نبی یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو نے کر دیا ہے. ہاں اس کو کہتے نا تو نے کوئی خاص کام کر دیا ہے. کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی. یہ جو کام ہوا ہے نا یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا فضل ہے. یہی تو نبی ہوتا ہے نا. بات کوئی کام بھی ہو جائے کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ غنی اور کریم ذات ہے. تمام انبیاء شکر کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی نبی ناشکری کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے خاص کر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو تو خاص طور پر فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی، ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں. نہ شکری نہ شکری نہ شکری. آپ کو صحت سلامتی اللہ نے دی ہوئی ہے، ہاں، اور اپنے وقت 3 ٹائم اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، رہائش دی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاں، پانی اللہ دے رہا ہے، ہوا ہمیں مل رہی ہے، اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہوئی ہیں، ہاں، والدین دیے ہوئے ہیں، بہن بھائی دیے ہوئے ہیں، عزیز و اقربا، یار دوست. یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھا یہ چیزیں ہم ساری چھوڑ کے نا تو ہم کہیں گے یار وہ فلاں کام پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا، ہاں وہ بڑا ناشکری، اللہ کو میں ہی نظر آ رہا ہوں، نعوذ باللہ. ایسے کلمات کہتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا کام ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں. میں پہلے بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوتا ہوں، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے. دان سب کے ہیں بھائی، شکر ادا کیا ہے کبھی؟ یا اللہ آپ نے مجھے دان دیے ہوئے ہیں، میں کس سے کھاتا پیتا ہوں، شکر ادا کریں. ہاں کتنے دان، کتنے ہیں ٹوٹل؟ 32 دان. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دانت لگوانے کے لیے ایک ساتھی نے پتہ کیا، فکس دانت لگوانا تھا اس نے. وہ اوریجنل نہیں ہے، ویسے دان مصنوعی دان 40,000 روپے کا لگ رہا تھا. ابھی پتہ نہیں، ابھی تو لاکھ کا پہنچ گیا ہوگا. جو حالات چل رہے ہیں وہ والا دان ٹھیک ہے، سستے بھی ہوں گے لیکن وہ بھی اوریجنل نہیں ہے. اچھا یہ دانت ہمارے منہ میں موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہاں سانس لے رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ کا شکر ادا پہلے ہی کیا کریں. اور یہ ایک اصول اور قانون ہے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.